بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا واقعہ داستان کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کے حیرت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک دردناک اور لرزخیز منظر نگاہ میں لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ بجھ چکے ہیں، سوائے ایک نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا کیا عالم ہے! نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں، جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی، کہیں بیٹا تو کہیں بھانجا، کہیں بھتیجا تو کہیں اور اہل بیت کے کسی جانثار کی بے گور و کفن لاش پڑی ہے۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر ماتم کون کرے، کون آنسو بہائے اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ دوسری طرف ایک تنہا حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام حسین میدان میں پہنچے، زانوں پر سر رکھا اور جانثار نے چھوڑ دیا۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں، جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم نہیں جا رہا، جن کی گود سے شیر خواں بچہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ بہنوں کا روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن میں تڑپنے کی بھی سکت باقی نہیں۔ جن کے دل موم سے بھی نازک تھے، آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی جان باقی ہے، جو لوٹے ہوئے قافلے کی آخری امید ہے۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں تو کبھی شہر والوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد کو بیمار گلے لگاتے ہیں اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہیں۔ فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان شہادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے میرے بعد اہل خانہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے لیے بہنوں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے۔ بالآخر اہل بیت کے نام خدا خانہ کعبہ کے پاسبان، نانا جان کے شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سر پر کفن باندھے میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور ایک سمندر جیسے لشکر کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا بھی دل پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر تنہا 22,000 تلواروں کی زد میں ہے۔ دشمنوں کی خنزیر آواز چاروں طرف سے بڑھتی جا رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مشت و مراد اشک بار آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پل پل میں دل غم کے گہرے سمندر میں ڈوبا جاتا ہے، کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے تو کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ افسوس، آج
پھولوں کی پنکھڑی پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لٹ رہی ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہو گئیں، خزاں میں نیزوں کی آوازیں چمکیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چین میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رویا، اور سورج نے بھی شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور ساری فضا ماتم قدوں سے بھر گئی۔ ادھر خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی، یتیموں اور بیواؤں اور سوگواروں کی درد و آہ سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امید کی دنیا لٹ گئی اور اس لاچار قافلے کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں گے؟ وہ باپردہ خواتین جن کے سامنے روح و امین بھی بغیر اجازت کے نہ آتے۔ آج کربلا کے میدان میں ان کا کوئی محرم نہیں جس سے اپنے دکھ و درد کی بات کہیں۔ امام حسین کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے بحرام اتار لیے، جس میں نیزوں کے 32 زخم اور تلواروں کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی سیدہ کے لخت جگر کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھی اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے خیمے کی طرف بڑھے، اور بدبخت شمر نے اندر گھس کر عورتوں کی چادریں چھین لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غیرت اور اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کلمہ پڑھانے کا احساس بھی بھول گیا۔ سنگ دل ظالم ناموس محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو قہر میں نہ لا، اللہ کے عذاب کو قہر میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ نہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، جس نے حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اوڑھائی تھی۔ امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ بیماری کی نکاہت سے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ امام حسین کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس بات سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے فیصلے پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مصروف تھے۔ ادھر رات گئے تک ان کے جشن کی محفل جاری رہی، ادھر خیمے والوں کی یہ شام کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھروں میں چراغ ہی نہ جل سکا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا جسد خاکی بے گور و کفن پڑا تھا، اور رات کی بھیانک تاریکی اور وحشت خیز ماحول میں اہل خانہ چونک پڑے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا، اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج یہ پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا تو دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک اونٹ بھی لے کر آ گیا، اور اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہربانو اور حضرت زین العابدین کو سوار کر کے لے گئے۔ پھول کی طرح
نرم و نازک ہاتھوں کو سخت رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ حضرت زین العابدین بیمار اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے، اور دوسرے اونٹوں پر باقی بچیوں اور خواتین کو باندھ دیا گیا۔ اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ناقابل بیان ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک ایک شاہد کا بیان ہے۔ جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے اہل بیت کے قافلے کے آگے آگے تھے، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے سپاہیوں نے نیزوں پر بلند کیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ جب میدان کربلا کے قریب سے گزرا اور وہاں شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئیں اور ضبط نہ ہو سکا۔ آہو دریا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ حضرت زین العابدین بیماری کی وجہ سے غش کھا کر گر گئے اور حضرت شہربانو انہیں کسی نہ کسی طرح سنبھالے کھڑی تھیں۔ یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر پتھروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حال سب سے زیادہ حیرت انگیز تھا۔ گرے صدمے میں انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر لیا اور دل دہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا کو مخاطب کیا، فرمایا: یا محمد، آپ پر آسمانوں کے فرشتوں کا سلام ہے۔ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، لاش کو گور و کفن بھی میسر نہیں۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و آشنا نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریل کا بیان ہے کہ کوئی دوست و دشمن ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس فریاد پر آبدیدہ نہ ہوا۔ اہل بیت کا یہ قافلہ انہی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا اور اہل بیت اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی۔ رسیوں میں جکڑی یہ قیدی ساری رات سسکتے رہے، انہیں نماز تک ادا نہ کرنے دی گئی۔ رات کے پچھلے پہر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مناجات میں مصروف تھیں کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا: قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا: خدا کا شکر ہے چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی۔ رسیوں سے تمام جسم پر نیل پڑ گئے۔ ایک بیمار جو نیم جاں بحق ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور انہیں تو ہماری بے بسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن سعد کے پاس اور یزید کی برگاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دی اور کہا: خون کے قاتلوں سے زور و زبردستی کا کیا شکوہ کرنا؟ پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے، ابا جان کا سر میری گود میں لا کر کوئی ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا: گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پر لا کر ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے زخموں پر نمک چھڑکا اور اہل حرم تلملا اٹھے۔ اس طرح اب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں پڑی: بدبخت، نوجوان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہانوں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب بھی انوار و جلال کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش سے رابطہ اب بھی قائم ہے۔ بدبخت! اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم میں یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔
مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا و مناجات میں مصروف تھی کہ ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بی بی کیا میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر اوڑھے آئی کھڑی ہے۔ اجازت ملنے پر قدموں پر گر پڑی اور عرض کیا، پیاسے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیدہ کی گود میں ایک ننھی سی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، اس جنگل اور پردیس میں ہم مجرموں کی مہمان نوازی کی ہے، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ بڑھیا کو معلوم ہوا کہ یہ بی بی زینب ہیں تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اس طرح عشق و اخلاص کی تاریخ میں نئی شہید کا افتتاح ہو گیا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ کی آبادی میں داخل ہوا۔ تم عزیز و دوستو، باقی کی داستان دوسرے حصے میں بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ تمام دوست ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔